امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری، اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمتیں نازل فرمائے۔ 10 لاکھ بندے گھر سے بے گھر ہوئے، 1 لاکھ زخمی ہوئے، 10,000 شہید ہوئے۔ لاہور کی گلیوں میں نالیوں کے اندر مسلمان ماؤں کے لخت جگر کا خون پانی کی طرح چلا۔ 1953 میں خواجہ ناظم الدین کی حکومت تھی، وہ ٹس سے مس نہ ہوا اور قادیانیت کے خلاف کوئی کام نہ ہو سکا۔ کیوں؟ اس وقت علماء کے پاس سیاسی قوت نہیں تھی، تبلیغی قوت تھی، تعلیمی قوت تھی، تدریسی قوت تھی، تصوف کی طاقت تھی، مدرسے کی بات تھی، خانقاہ کا مسئلہ تھا، مسجد کی امامت اور ممبر کی خطابت تھی، نہیں تھی تو اسمبلی میں سیاسی نمائندگی علماء کے پاس نہیں تھی، کچھ قانون نہ بنا۔ لیکن 1970 کے الیکشن میں ڈیرہ اسماعیل خان اور ضلع ٹانک کے غیور مسلمانوں نے مولانا مفتی محمود رحمہ اللہ کو منتخب کر کے جب اسمبلی بھیجا، حضرت مفتی صاحب قاسم العلوم کی ترمذی پڑھانے کو چھوڑ کے گئے، قرآن اور حدیث پڑھانے کے چھوڑ کے گئے، تو شروع میں خود فرماتے تھے کہ میں دل میں سوچتا تھا، اللہ اسمبلی میں آ کے بیٹھ گیا ہوں، یہاں ننگا ماحول ہے، عریانی ہے، فحاشی ہے، یہاں بے پردگی ہے، مولا میں قاسم العلوم ملتان کے مسند تدریس پہ حدیث پڑھاتے اچھا نہیں تھا؟ میں قرآن پڑھاتے بہتر نہیں تھا؟ اللہ میں یہاں کیسے آیا؟ کہتے ہیں ایک وقت آیا جب قادیانیت کا مسئلہ زیر بحث آیا اور رب نے اس شخص سے وہ کام لیا جو رہتی دنیا تک حضور پاک کے ختم نبوت پہ پہرے دار بن گیا۔ فرماتے تھے اب مجھے سمجھ آیا اللہ نے مجھے یہاں کیوں بھیجا۔ اے خدا کے بندے، حق تو یہ تھا، ہم قدر کرتے ان کی جن کی وجہ سے آج ہماری داڑیاں، ٹوپیاں، پگڑیاں بچی ہوئی ہیں۔ الٹا ان علماء کے خلاف بات شروع کر دے۔ آج ختم نبوت کے لیے ہم یوں کھلے عام بیٹھ کر کہہ رہے ہیں کہ رسالت مآب کی ختم نبوت کا منکر کل بھی بے ایمان تھا، آج بھی بے ایمان ہے اور تا قیامت بے ایمان رہے گا۔ تو اس کے پیچھے قانون موجود ہے، سیاسی علماء کی طاقت موجود ہے۔ مرزے کو جب اچھا کر کے پیش کیا نا اسمبلی میں مرزا ناصر نے، رب رحمت نازل کرے بفا کے اس مرد حر پہ، ہزارہ کی سرزمین کے چمکتے چراغ پہ، مولانا غلام غوث ہزاروی رحمہ اللہ پہ انہوں نے محضر نامہ پیش کیا، الف سے لے کر یا تک جتنی مرزے نے گالیاں دی تھی حروف میں جمع کر دی، الف سے اتنی، با سے اتنی، تا سے اتنی، سا سے اتنی، یا تک اس کی کتب سے حوالہ جات اکٹھے لف کیے اور ایک ایک اسمبلی کے ممبر کے سامنے رکھا، کہا ان النبی لا فحاش ولا لعانا، کہ نبی کی صفت ہے وہ گالیاں نہیں دیتا، نبی کی صفت ہے وہ یوں لان تان نہیں کرتا، وہ دلیل و برہان پر بات کرتا ہے، حجت و اتمام پر بات کرتا ہے، وہ گالی نہیں دیتا۔ آؤ مرزے نے گالیاں بکی ہیں، آؤ یا اسے نبی مانو یا اسے فحاش مانو۔ یہ ایک سیاسی مولوی کی پاور ہے بھائیو، اور اتنی پاور آج 7 سمندر دور بیٹھا قادیانی بھی میرے قائد کی پگڑی سے کانپ رہا ہے۔ آپ نے نہیں سنا 2013 کے الیکشن میں وہ جو ایک ان کی لڑکی گئی تھی ہماری موجودہ حکمران جماعت کی، اس سے ووٹ مانگنے، ہاں اسے جا کے کہا ہمیں سپورٹ چاہیے، ووٹ چاہیے، اس نے کہا تو کون ہے؟ تیرے چیئرمین نے مجھ سے ووٹ مانگے تھے، اور میں نے اسے کہا مولف الرحمان دامت برکاتم کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ جب تک یہ پگڑی والا اسمبلی میں تیری دال نہیں گلتی، اور میں کہتا ہوں ہاں قیامت تک انشاءاللہ تعالی اسلام بھی رہے گا، کہو قیامت تک اسلام بھی رہے گا، قیامت تک ختم نبوت بھی رہے گی، قیامت تک پاکستان بھی رہے گا، اور یہ قانون بھی رہے گا۔ ہاتھ کھڑا کر کے تائید کریں اگر آپ مانتے ہیں کہ قیامت تک ہم ختم نبوت کے لیے تن من دھن لٹائیں گے اور اس کے لیے ہر قوت پہ چلیں گے، وعدہ کرتے ہو؟ خود کو اور اپنی اولاد کو، اپنی نسلوں کو حضور پاک کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے خود چلو گے، اولاد کو چلاؤ گے، تن من دھن لگاؤ گے، ہر طرح سے آقا کی پیراداری کرو گے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔